الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. چوتھے پارے کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے، جس کے اندر اہل ایمان کو اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کی ترغیب دی گئی ہے. فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. یعنی اہل ایمان قابل رحم اس وقت ہے کہ جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. اور وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور پھر اس کے بعد دعا مانگو اپنے گناہوں کی معافی کی، اور پھر اس کے بعد اللہ سے جنت مانگو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے اس خلا جتنی ہے. یہ جنت پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس. اللہ رب العزت کے پاس ہفتے میں 2 دن اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن. فَأَحَبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. جناب نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیا جائے پیر اور جمعرات کے دن، اس حال میں کہ میں روزے میں ہوں، روزے کی حالت میں میرا عمل پیش کیا جائے. ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جس وقت انسان کا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جائے اور یہ بندہ جس کا عمل پیش کیا جا رہا ہے اس وقت نیکی میں ہو،
کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، تلاوت میں ہے، ذکر میں ہے، روزے میں ہے، یا کوئی اور نیک کام کر رہا ہے، اور اس کا عمل اوپر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کی مغفرت یقینی طور پر ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں میں تسلسل کے ساتھ اہل ایمان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان 3 مہینوں میں، ایک مہینہ تو ہے ہی عبادت کا رمضان کا، اس میں تو انسان ہوتا ہی عبادت میں ہے۔ پہلے 2 مہینے رجب اور شعبان کہ اس میں بھی خوب نیکی کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہارا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو اس وقت تم روزے میں ہو یا اسی طرح کسی اور نیک کام میں مصروف ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کا تھا، اور آخری شعبان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، خصوصاً 27، 28، 29 ان دنوں میں شعبان کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تاکہ رمضان اور شعبان میں ایک تو فرق ہو جائے، ایک وہ یوم الشک کے روزے سے بچا جائے، اور ایک یہ کہ تاکہ رمضان کی تیاری اچھے طریقے سے کر لی جائے۔ ایک تو دونوں مہینوں میں فرق ہو جائے، تسلسل نہ ہو، اس لیے آخری 3 دنوں میں روزہ رکھنے سے، شعبان کے 27، 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تاکہ تسلسل ٹوٹ جائے۔ اصل مہینہ فرض روزوں کا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوم الشک میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یوم الشک کیا ہوتا ہے کہ آج 30 شعبان ہے، بعض لوگوں نے کہا چاند نظر آ گیا، بعض نے کہا نہیں نظر آیا، بعض کا کیا کہنا ہے، بعض کا کیا کہنا ہے، اور یہ شخص یوں روزہ رکھ رہا ہے کہ اگر یہ 1 رمضان کا ہے تو پھر رمضان کا ہے میرا روزہ، اور آج اگر 1 رمضان نہیں ہے تو پھر میرا نفلی روزہ ہے۔ اس طریقے سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، آپ کو جس اعلان کے اوپر اعتماد ہے، پاکستان تو بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اختلاف کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ آپس میں مسلک کے لحاظ سے، اختلاف کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوگا، اس میں بھی 10 فرقے ہوں گے، اور گاؤں کو چھوڑو، ایک گھر ہوگا، اس میں 2-3 بیٹے ہیں، ایک والدین ہیں، کچھ چاچے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہوگا۔ بہرحال، اور پورے سال میں ہمارے اس ملک میں چاند دیکھنے کے لحاظ سے کوئی خاص اختلاف نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں یہ کیا بات ہے کہ رمضان میں، شعبان میں چاند بھی ہمارے ساتھ اختلاف کرنے لگ جاتا ہے، یا ہماری عقل اور نظر میں فرق ہے، یا نیتوں میں فرق ہے۔ بہرحال جس شخص کو جس جماعت کے اوپر اعتماد ہے، وہ اس کے مطابق روزے کی یقینی نیت کر کے روزہ رکھے، شک کے ساتھ نیت نہ کرے۔ اگر اعتماد ہے کہ فلاں علاقے والوں نے صحیح چاند دیکھا ہے اور ادھر لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، تو ان کے اوپر اعتماد ہے، تو یقینی طور پر روزے کی نیت، فرض روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے، شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے۔ مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حکومت پر، ٹھیک ہے اور تو ہزاروں اشکالات ہوتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں حکومت کو کیا فائدہ ہے کہ وہ روزہ ایک توڑوا لے، یا ایک رکھوا لے، یا ایک آگے کرے یا ایک پیچھے کرے؟ واللہ عالم بالصواب۔ تیسری وجہ یہ کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔
تھوڑی صحت میں بھی ٹھہراؤ آ جائے، اور کوئی ضروری ایسا کام ہے کہ تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ مجھے عبادت کے لیے وقت ملے، وہ ضروری اہم کام شعبان کے آخری دنوں میں نمٹا لے۔ ہمارے ہاں شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کی تیاری ہوتی ہے، بیسن زیادہ جمع کرنا ہے، فلاں زیادہ جمع کرنا ہے۔ جو پہلے کبھی بھی نہیں کاروبار کرتا وہ رمضان میں کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ رمضان میں تو کاروبار ہے آخرت کا، اس میں تو زیادہ عبادت مقصود ہے، اور سحری کھانا سنت ہے، لیکن سحری اور افطاری کے پروگرام میں ہی پورا دن نہیں گزارنا چاہیے۔ بس ایک ضروری جو کھانا اور طعام اور سحری ہے اس کا انتظام ہو، انسان دن کو روزے میں، ذکر اذکار اور عبادت میں، اور رات کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے، تراویح میں۔ پھر اس کے بعد سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہے، تو تہجد کی عادت ڈالے۔ تو اس لیے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان کے لیے تیاری ہو جائے۔ شعبان میں آپ نے اکثر روزے رکھے ہیں، اور ایک آدھ روایت 15ویں شعبان کے روزہ رکھنے کی بھی ہے، اور ایسے ہی شوال میں 6 روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ بعض محدثین نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ رمضان ایک مہمان مہینہ ہے اور بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، بہت فضائل و برکات والا مہینہ ہے۔ اس مہمان مہینے کی قدر کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات یا زمانہ نبوت کوئی خاص بد دعا نہیں دی ہے۔ کوئی 2-3 جگہوں پر ایسی بات ہوئی، اور وہ بھی کافروں نے حد کر دی تھی۔ ایک بیر معونہ کے وقت جو 70 قاریوں کو لے گئے تھے اور دھوکے کے ساتھ ان کو شہید کیا تھا، اور 1-2 دفعہ اور مقام پہ آپ نے بد دعا کی ہے۔ لیکن رمضان کی بے قدری کے بارے میں سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ نے بد دعا کی ہے۔ تو رمضان قدر والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، مہمان مہینہ ہے، لہٰذا معزز مہمان کی جیسے گھر سے باہر نکل کر استقبال کی ترغیب ہے، ایسے ہی معزز مہمان کو رخصت کرنے کی بھی گھر سے باہر نکل کر ترغیب ہے۔ یہی تو بات ہے، مدینہ والے باہر نکلے تھے اور ہر روز باہر نکلتے تھے۔ جب خبر پہنچی تھی مدینہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو مدینہ والے بچوں سمیت ہر روز باہر نکلتے تھے کہ ہو سکتا ہے آج آ جائیں، آج تشریف لے آئیں، پھر شام کو واپس چلے جاتے تھے۔ کیوں کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں گے۔ اور پھر ان چھوٹے بچوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایک تعریفی جملے پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ثنیۃ الوداع ایک جگہ ہے، یہاں تک یہ آتے تھے، اور یہ مسجد قباء کے قریب ہے، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، اس کے قریب یہ عمارت ابھی بھی موجود ہے، اس کا ایک کونا گرا ہوا ہے، یہ ثنیۃ الوداع ہے۔ اور اس کے اوپر ان بچوں کی جماعت نے مل کر یہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا۔ ہر روز نکلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ پھر شام کو اگر آپ تشریف اس دن نہیں لائے جیسے، تو پھر شام کو اداس واپس ہوتے تھے، اور جس دن آپ تشریف لائے تو پھر اس حالت میں آپ کا استقبال کیا ہے۔ تو مقدس اور معزز مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار یوں ہے کہ اس کو باہر نکل کر وصول کیا جائے، لہذا شعبان میں چند روزے رکھنے چاہیے، یہ استقبال رمضان ہے۔ اور شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے عید کے دن کے علاوہ،
کہ یہ رخصت مہمان ہے، کہ مہمان کو رخصت کیا جا رہا ہے، اور دونوں روزوں کی اپنی جگہ پر فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے اس کو 2 انعام ہیں۔ ہر مہینے میں ایام 20، 13ویں، 14ویں، 15ویں چاند کی جو روزے رکھتا ہے اس کو 2 انعام ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی اور جہنم سے برات مل جائے گی، ایک انعام یہ ہے، اور دوسرا انعام ہے کان کصیام الدہر، کہ پورا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ روزہ ریاضت کی طرف لے آتا ہے، اور ریاضت مجاہدہ، اللہ اللہ، یہ آتی بھوک سے ہے۔ دیکھیں نا، خزانوں کی چابیاں انبیاء علیہ السلام کے پاس ہیں، جب دعا کریں تو انگلی پانی دینا شروع کر دے، 2 بندوں کا آٹا پورا قافلہ کھا لے، خشک کھجور کے درخت تر و تازہ کھجور برسانے لگیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر بھوک کیوں؟ پھر گھر میں چولہا کیوں نہیں جلتا؟ کچھ معرفت کے اسباق ایسے ہیں، سبق اللہ کو حاصل کرنے کے، معرفت الہیہ حاصل کرنے کے کچھ سبق ایسے ہیں کہ ان سبق کا، ان اسباق کا تعلق ہی بھوک کے ساتھ ہے۔ اس لیے تو شیخ سعدی نے کہا نا کہ تو جب ناک تک پر کر کے کھانے سے پیٹ بھر لے تو کجا معرفت بھی نہیں۔ اللہ کی معرفت کی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ لوگوں نے لطیفے بنائے علماء کے لیے، کچھ پیروں کے لیے، کچھ اس طرح کے، وہ کھانا کھایا تھا تو اس کو گولی آخر میں مانگی تو ابو ناراض ہو گئے کہ بے وقوف اتنا تھوڑا کھانا کھایا ہے، ہم تو گولی کھانے کی بھی جگہ نہیں رکھتے تھے، اتنا کھاتے تھے، لوگ چرپائی پر اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کھاتے ہوں گے۔ میں نے تو تاریخ میں سلمان عبد الملک کے قصہ پڑھا ہے، اموی خاندان کے بادشاہ کی بات، آپ پڑھیں حیران ہو جائیں کہ اس کا کھانا کیا تھا۔ پھر دور حاضر میں شہنشاہ ایران کا کھانا پڑا ہے۔ عقل کی بات ہے، 150 مرغی کا ناشتہ ملتا ہے اور پھر بھی وہ شکوہ کر رہا ہے کہ مجھے تو ناشتہ ہی صحیح نہیں ملتا، میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں نے تو دعوتوں میں علماء کے علاوہ لوگوں کو کھانے کے اوپر حملہ آور ایسا دیکھا ہے کہ جیسے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اعتدال ہو۔ شیخ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا کم رکھو نظام کو تو پھر معرفت آئے گی۔ تو یہ بھوک جو ہے یہ ریاضت کا ایک طریقہ ہے، اور اس لیے فرمایا کہ روزے رکھو تم متقی بن جاؤ گے۔ یہ قوت حیوانیہ جو ہے انسان کے وجود میں، جو شر کی طرف لے جانے والی ہے، قوت حیوانیہ کمزور اور مغلوب ہی بھوک سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو رمضان کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ خوب سے خوب جمع کرنا ہے، دیسی گھی بھی اور فلاں بھی اور بیسن بھی اور یہ بھی، تاکہ رمضان اچھا گزر جائے۔ یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ مقصد رمضان تو کمزور کرنا تھا، ریاضت میں لانا تھا، مجاہدہ دینا تھا، تب پرہیزگاری آتی ہے، کمزوری مقصد ہے، اور تاکہ اس کو وہ سبق حاصل ہو جائے۔ اب دیکھو نا، دن کو روزہ رکھنا ہے، پھر نمازیں بھی معاف نہیں ہیں، ساری نمازیں بھی پڑھنی ہیں، پھر نمازیں معاف کیا، مزید 20 تراویح بھی سنت مؤکدہ قرار دے دی گئیں، پھر تہجد کی بھی ترغیب دی گئی، اشراق اور چاشت کی بھی ترغیب دی گئی، اور مزید یہ کہ رمضان کا اور قرآن کا خاص رشتہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کریں، یعنی پورا وقت عبادت میں مصروف رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ اس کو روزے کا اصل مقصد حاصل ہو جائے، گناہوں سے بچائے، عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے تاکہ مقصد رمضان کو پالے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں
آپ نے فرمایا ہر مہینے میں جو 3 روزے رکھے، 13ویں، 14ویں، 15ویں چاند کی، آج کے مسلمان کو تو انگریزی یا عیسوی یا فلان ہاڑ جیٹھ اس کی تاریخیں فٹ یاد ہیں، بھولتا بھی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جو اسلامی تاریخ شروع ہوئی وہ مسلمانوں کو اسلامی تاریخ کا علم نہیں ہوتا۔ تو جب ہر اسلامی مہینے میں 3 روزے رکھے گا، ایک تو اس سنت پر بھی ثواب ملے گا کہ اپنے اسلامی مہینوں کو یاد رکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ گناہوں کی مغفرت ہو گئی، جہنم سے برات ہو گئی، اور کانا کصیام الدہر، پورے زمانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے روزے کی حالت میں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے روزے کی حالت میں ہے، لہٰذا پھر 3 دن روزہ رکھنے کے علاوہ اگر اور مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا تو یہ روزے کے ثواب میں ہے۔ اب اس کا ثواب اوپر پیش کیا جا رہا ہے، تورز الاعمال یوم الاثنین والخمیس، بے شک یہ روزے میں نہیں ہے لیکن اس نے 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھا ہے تو یہ روزے کے حکم میں ہی شمار ہوگا۔ دلیل اس پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے جو نماز میں مصروف ہو، عبادت میں مصروف ہو، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا کہ حضرت عصر کی نماز کے بعد تو نفل عبادت مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے، اور ادھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو عبادت میں مصروف ہو اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو عبادت تو اس وقت کر نہیں سکتا، فرض نماز عصر کے بعد کہ مکروہ ہے عبادت کا نفل پڑھنا۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو، جب ایک شخص عصر کی نماز فرض پڑھ کر بیٹھ گیا ذکر و اذکار میں، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر جائے گا، تو نماز کی انتظار میں بیٹھنا گویا کہ نماز میں مصروف ہونے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو فرمایا جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اس کو زمانے بھر کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے دیکھنے لگے جیسے بات نہیں سمجھے۔ آپ نے فرمایا سمجھاتا ہوں زمانہ بھر کیسے ثواب ملے گا۔ آپ نے 8ویں پارے کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، جس نے ایک نیکی کی، ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 ملیں گی، اور جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے تو گویا اس نے 30 دن روزے رکھے، 30 دنوں کی اس کو نیکی ملے گی۔ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے والا اصل میں وہ 30 روزے رکھنے والا ہے، جب پوری زندگی ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا رہے گا کان کصیام الدہر، وہ گویا کہ زمانہ بھر روزے میں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور جس نے گناہ کر لیا اس کو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کی سزا ہوگی۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا دوستو کہ ایک نیکی کا بدل 10 مل رہا ہے تو ایک گناہ کی سزا بھی 10 گنا ہو، لیکن وہ تو شان رحم و کرم والی ہے، سزاؤں پہ تو فرشتوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جب گناہ کرے تو نہ لکھنا۔ بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے کو یہ آرڈر ہے
کہ اگر ایک گناہ یہ بندہ کرے تو نہ لکھنا، وہی گناہ جب دوبارہ کرے تو نہ لکھنا، ممکن ہے کہ تھوڑی دیر بعد استغفار کر لے تمہیں مٹانا پڑے گا، اور جب نیکی کا عزم کر لے، ارادہ کر لے تو حکم ہو گیا اس کی نیکی لکھ لو۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کان کصیام الدہر کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی کہ یوں کصیام الدہر ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ طبی اعتبار سے یہ تو اخروی فوائد ہیں، طبی اعتبار سے بھی دوستو روزوں کے بہت فوائد ہیں۔ برکات رمضان کتاب یا رمضان کے فضائل پر جو کتابیں ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں، تمام نظام انسان کا صحیح رہتا ہے۔ چستی انسان کی دوستو روحانیت کے ساتھ متعلق ہے۔ چستی، بات خیال سے سمجھنا، انسان میں عبادت پر چستی یہ روحانیت کے ساتھ متعلق ہے، اور روحانیت پروان چڑھتی ہے روزے کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ روحانیت انسان کی جوان ہوتی ہے، پھر اس کو چستی ملتی ہے۔ زیادہ کھانے سے چستی نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں نا زیادہ کھانا چاہیے صحت بنے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، یہ صحت ڈاؤن ہوتی ہے۔ اعتدال جب نہیں رہتا ہر چیز میں، حد سے جب تجاوز ہوتا ہے تو پھر منع وارد ہو جاتا ہے، پرہیز کے حکم میں ہو جاتی ہے بات۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو شخص شعبان کی 15ویں شعبان کی رات میں عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، ایک روایت میں دن کو روزہ رکھنے کی بھی ترغیب ہے، لیکن رات کی عبادت کے بارے میں زیادہ روایات ہیں اور روزے کے بارے میں کم روایت ہے۔ تو ایک شخص کا ویسی معمول ہے، مثلا 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں چاند کے روزہ رکھنے کا، تو وہ اس حدیث کے حکم کے تحت اس کا روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے، وہ ضعیف پر عمل کرنا نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور جو لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں فرشتے بھی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں، جو عبادت میں مصروف ہیں براہ راست آسمان دنیا پر اللہ رب العزت کما ہوا شانہ تشریف لا کر اعلان فرماتے ہیں۔ جو عبادت میں مصروف ہیں ان کو خطاب ہے۔ دوستو عبادت میں مصروف ہونا یہ مطلوب ہے، جاگنا مطلوب نہیں ہے۔ عجم نے ہر نیکی اور نفلی اور مستحب کام میں اپنی کچھ خواہش کو داخل کر لیا ہے، جس سے اس نفلی عبادت کی جو اصلی روح ہے وہ پہچاننا مشکل ہو گئی۔ کس صحابی نے چراغاں کیا تھا 15ویں شعبان کو؟ عبادت ثابت ہے صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 15ویں شعبان کو رات کو قبرستان میں جانا بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، میں باہر نکلی، ایسے اندازہ خدشہ سے ہوا کہ ادھر کوئی جا رہا ہے، مجھے غالب گمان یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنت البقیع بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ میں جب پہنچی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مصروف ہیں، اور دعاؤں میں اکثر جملہ وہی ہے جو آپ کا ہر جگہ میں جملہ ہوتا تھا کہ یا رب میری امت کو ہدایت دے دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعائیہ جملہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ ہے۔ میدان عرفات میں بھی یہی جملہ تھا، حج میں
مزدلفہ میں بھی یہی تھا، اور دعاؤں میں بھی یہ، تہجد کے وقت بھی یہی، میدان حشر میں حوض کوثر کے اوپر بھی جب جلوہ افروز ہوں گے تو تب بھی یہی دعا ہے، یا رب میری امت کی مغفرت کر دے۔ اس لیے شفاعت کبریٰ کا آپ کو آخرت میں اذن ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں قیام کی حالت میں پایا اور دعاؤں میں مصروف ہیں، یا رب میری امت کی مغفرت کر دے۔ 15ویں شعبان کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں کچھ مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کا رزق کتنا ہوگا، کس کا کتنا ہوگا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی روایت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ محدثین نے دونوں حدیثوں کی شرح میں یوں لکھا کہ 15ویں شعبان میں فیصلے ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر میں فیصلے حوالے کیے جاتے ہیں، لہذا دونوں مقدس راتیں ہیں۔ بعض حضرات نے اس رات کی عبادت کا مطلب یہ سمجھا مسجد کو چراغاں کر دو، کھانے کا باقاعدہ انتظام کر لو اور جاگو۔ نیند آ جاتی ہے نا، باہر وضو خانے کی طرف بیٹھ کر لوگ گپ شپ لگا کر چائے پی کر گھوم پھر کر پھر آتے ہیں، یہ 15ویں شعبان کی قدر ہو رہی ہے۔ ہرگز یہ مطلوب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیند آ گئی ہے تھوڑا سو جاؤ، جب طبیعت میں نشاط آ جائے، انشراح آ جائے، اس وقت عبادت کرو۔ وہ بیداری میں 1 گھنٹہ عبادت جو خشوع و خضوع کے ساتھ ہو وہ زیادہ وزنی ہے اس پوری رات کی بیداری کے مقابلے میں کہ جن میں یوں گرتا بھی رہا، باہر گپ شپ بھی لگاتا رہا۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ عبادت کی راتوں میں یہ انتظام حلوے کا، فروٹ تقسیم کا، بڑی بڑی دیگیں۔ ایک سفر میں تھا کسی سال، تو اس دن اتفاق سے وہ 15ویں شعبان تھی، تو ایک جگہ رات کو دیر سے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک لمبی قطار دیگوں کی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، آج کیا انتظام ہے؟ تو کہا یہ 15ویں شعبان ہے تو یہ دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ 15ویں شعبان میں حلوہ، چاول، دعوت، یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ مولوی لوگ آرام سے کوئی سائیڈ میں کوئی چیز نکال لیتے ہیں کہ ہمارا انتظام چلتا رہے، کہ یہ دعوت ہونی چاہیے، یوں لوگ جمعیں۔ بھائی عبادت میں وقت گزارو، بھوک کے ساتھ گزارو، جلدی نیند بھی نہیں آئے گی۔ بعض لوگوں نے تو 15ویں شعبان کو یوں پروگرام دے دیا جس سے اصلی روح ختم ہو گئی عبادت کی، اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی ایک بستر اور بوری باندھا ہوا ہے اور اس کے اندر سے ہر چیز ہر وقت نکالتے جا رہے ہیں، بدعت 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 بدعت۔ بس انہوں نے ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہر چیز کو بدعت، ہر چیز کو بدعت۔ 15ویں شعبان میں بھی بدعت، دعا بھی بدعت، فلاں بھی بدعت۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، رات کو 15ویں شعبان میں جنت البقیع میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین میں چیدہ عبادت میں مصروف رہے۔ بدعت تو وہ ہوتی ہے ان کم بختوں کو پہلے کوئی دینی مدرسہ، کوئی استاد، کوئی معلم، کوئی پیر اور مرشد پکڑنا چاہیے نا۔ جب شتر بے مہار ہو تو وہ گم ہی جائے گا، گمراہ ہی ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، وہ اپنے منزل کو کیسے پہنچے گا؟ کسی مرشد کو پکڑنا چاہیے، کسی پیر اور استاد کو پکڑنا چاہیے۔ وہ عرب تھے جن کے اوپر عربی میں قرآن نازل ہوا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے لیے معلم بھیجا کہ کہیں تم عربی زبان والا قرآن عرب ہو کر بھی کہیں غلط نہ سمجھو، بغیر استاد کے شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ بات یہ ہے بدعت اس کو کہتے ہیں جس چیز کا قطعاً ذرہ برابر بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ہو اور لوگ اس کو نیکی سمجھ کر کرنے لگے، پھر بدعت ہوتی ہے۔ فی الجملہ ثبوت ہے، التزام نہیں ہے۔ کوئی شوق کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، اس میں یوں بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ اس میں اتنی رکعتیں ضروری ہیں، فلانی سورت پڑھنا ضروری ہے، فلانا ذکر اتنا کرنا ضروری ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ اور کبھی کبھی قبرستان میں بھی جلے جانا چاہیے، اس کو بھی ہر سال پابندی کے ساتھ التزام نہیں کرنا چاہیے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ایک ہی دفعہ 15ویں شعبان کو
جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ تو بات کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا قوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ 15ویں شعبان کی رات عبادت میں گزارو، اور بہتر ہے انسان گھر میں نفلی عبادت کرے۔ ہاں اگر گھر میں کسی کو تکلیف یا ایسا کوئی خطرہ ہے تو مسجد میں بھی حرج نہیں، لیکن نفلی عبادت کو محبوب سمجھا گیا ہے گھر میں کرنے کے اعتبار سے۔ اور آگے فرمایا کہ رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، اور رات کو آسمان دنیا پر اللہ رب العزت کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور خود اپنی زبان مبارک سے اعلان فرماتے ہیں، فرمایا الا هل من مستغفر فاغفر له۔ اللہ والے تو عبادت میں مصروف ہے نا، اب ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے، الا سنو، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی ان عابدین شب زندہ دار میں سے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا تو میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ الا هل من مسترزق فارزقه، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق حلال طلب کرنے والا، میں رزق کے خزانے کھولنے کے لیے آیا ہوں۔ الا هل من مبتلا فعافی، کیا ہے کوئی دکھیا غموں کا لدا ہوا زخمی دل والا، غموں سے بھرا ہوا کوئی ہے عابدین میں سے تو مجھ سے اپنے عافیت کا سوال کرے، میں اس کو معافی اور عافیت دے دوں گا۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں اعلان ہوتے رہتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کے وقت مؤذن کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ابو نواس شاعر گزرا ہے، عربی شاعر، مرض الوفات کے وقت اپنی ماضی کو سامنے رکھ کے رونے لگا۔ حالت نزع میں دوستو ہر کسی کو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ جوانی کے زمانے میں، عنفوان شباب میں، اور جب رگوں میں گرم خون کھیل رہا ہو اس وقت اپنی ماضی یاد نہیں آتی، لیکن جب بڑھاپا آ جائے، حالت نزع آ جائے، اور روح قبض کرنے والے فرشتے بھی جب سامنے نظر آنے لگے تو ساری دوستوں اپنی ماضی کی ہسٹری سامنے آ جاتی ہے، اپنی خلوت بھی، اپنی جلوت بھی، اپنی رشوت بھی، اپنی کام چوری بھی، اپنا رزق حرام بھی، تمام دھوکے، فراڈ اور تہمتیں، غیبتیں، جو گناہ کیے اپنی ساری ماضی سامنے آ جاتی ہے۔ حالت نزع کے قریب کا مرحلہ ہے ابو نواس پر، جس کی ماضی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ہے مسلم، ہے مومن، ہے موحد، مشرک نہیں ہے۔ اب اشعار میں اپنے رب کو یاد کرنے لگا، کہنے لگا یا رب ان عظمت ذنوبی کثیرہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ، اے میرے رب میری گناہوں کی تعداد تو لامتناہی ہے، بہت زیادہ ہے۔ میری ماضی میں نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، ذکر و اذکار نہیں، حقوق العباد کی پاسداری نہیں، گناہوں سے بچنا نہیں، گناہوں میں مبتلا ہونے والی ماضی ہے، اعمال صالحہ سے بھاگنے والی ماضی ہے میری۔ یا رب ان عظمت ذنوبی
يسيرا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ۔ اے میرے رب، میرے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ تیری معافی کی شان میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ۔ اے میرے رب، اگر تیری شان رحمت، اگر تیری شان مغفرت، اگر تیری شان عفو درگزر نیک لوگوں کی طرف متوجہ ہے تو مجھ جیسے گناہگار کی پناہ گاہ کہاں ہوگی؟ اگر تو نیکوں کو معاف کرتا ہے، تیری رحمت کی میلان، تیری رحمت کا رجحان بھی محسنین کی طرف ہے۔ فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ۔ تو پھر بتانا کہ مجھ جیسا مجرم، گناہگار، بدکار، اس کے لیے جائے پناہ کون سی ہے؟ وَلَقَدْ رَدَدْتُ يَدِي وَلَقَدْ وَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ تَضَرُّعًا۔ بس میں لگتا یوں ہے کہ ایک آدھ دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے اعضاء اور اعصاب جواب دے چکے ہیں، بس لگتا یہ ہے کہ موت کے فیصلے میرے اوپر آنے والے ہیں۔ بس میرے رب کریم، تو اس کافر کو بخش دیتا ہے جس نے 80 سال کفر میں، شرک میں، آپ کی بغاوت میں، نبی کی سنت کی بغاوت میں جس کافر نے گزارے ہوں۔ 80 سال کا بوڑھا کافر جب آپ کے سامنے ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ 80 سالہ کافر جب پڑھ لیتا ہے تو آپ اس کے 80 سالہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن کافر نہیں ہوں، مشرک نہیں ہوں، آپ کا نام لینے والا ہوں۔ بس حالت نزا کے وقت جب میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، بس ایک ہی پونجی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ کی رحمت کی امید لیے ہوئے آپ کے سامنے تضرع اور گریہ زاری کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ وَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ تَضَرُّعًا۔ میں اپنی تمام ماضی پر شرمندہ ہوں، میں اپنی تمام ماضی کے گناہوں پر ندامت رکھتا ہوں، تمام گناہوں کی یا رب کریم معافی چاہتا ہوں، کرم کر۔ وَلَئِن رَدَدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا يُرْحَمُ۔ لیکن اگر اب بھی آپ نے میرے ان تضرع والے آنسوؤں کو، ان تضرع والے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو مایوسی کے ساتھ اگر آپ نے واپس کر دیا تو میں سمجھ چکا ہوں کہ اور کوئی میرے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پڑھ رہا ہے جس کی زندگی گناہوں میں گزری اور ایک آدھ دن بعد اس کی وفات ہونی ہے۔ آواز آئی، اے ابو نواس، آپ اتنی پکی امید ہم پر لے کر بیٹھے ہو، ہم ایسے امید والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے ہیں۔ معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ محدثین نے اس ابو نواس کے اس واقعے کو لکھا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوستو خیال سے سننا، ہر لمحہ اور ہر گھڑی یہ زندگی کم ہو رہی ہے، یہ جا رہی ہے، اس کو کام میں لانا ہے، آخرت کو پرسکون بنانا ہے، قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب نیک آدمی کو قبر میں فرشتے آئیں گے نا اٹھانے کے لیے تو وہ کہے گا عصر کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے پانی لاؤ، میری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے۔ ایسی نیکی مطلوب ہے۔ وہ سوال جواب کرنا چاہیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اس سے سوال کرتے ہو؟
یہ سوال جواب تو خود بنا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ لمحے گزر رہے ہیں، ان کو قیمتی بنانا ہے۔ یہاں کے 2 قطرے آنکھوں کے آخرت میں مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو دیں گے۔ قطرے تو 2 اور بھی ہیں، لیکن وہ شہادت کے خون کے قطرے ہیں۔ وہ تو ایسا سسٹم کو جال میں پھنسایا گیا ہے کہ ان قطروں کے بارے میں تو سوچ مشکل ہو گئی۔ لیکن اسلام میں کوئی ایسا موڑ نہیں ہے کہ جہاں سے مایوسی ہو۔ اگر وہ 2 قطرے حاصل نہیں کر سکتے ہو، وہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ وہ تو اسلام کی سربلندی کے جھنڈا اٹھانے والے نوجوانوں کی بات ہے۔ تو یہ 2 قطرے تو حاصل کر لو، جو ندامت اور شرمندگی گناہوں پر جو آنسوؤں کے 2 قطرے ہیں، یہ بھی بڑے قیمتی اس دنیا میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں اور اس طرح مقدس راتوں میں، مقدس گھڑیوں میں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ عرب میں بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ بہت زیادہ ان کی بکریاں ہوتی تھیں، انہیں گنتی کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل تو بینک ہیں نا، وہ حساب کر لیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں فلانا 5ویں نمبر پر دنیا میں مالدار ہے تو فلانا 3رے نمبر پر ہے۔ اس وقت یہ کوئی نہیں تھا، یہ حساب کتاب۔ بس ساری دنیا سمجھتی تھی کہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں لا متناہی، لا یعد ولا یحصی ہیں، نہیں سمجھ میں آتی۔ اسی لحاظ سے مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کوئی گن بھی لیے بکریاں تو اس کا جواب بھی دے دیا کہ اس سے زیادہ، لیکن فرمایا کہ کچھ لوگوں کی مغفرت ان مقدس گھڑیوں میں، مقدس راتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ میں گننے لگا ہوں، اور اس خیال سے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ امام نسائی، ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ پہلے شرک سے اپنے آپ کو معاف کرا کے نہ آئے، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، یعنی عبادت میں یا اللہ کے کارناموں میں کوئی شخص اسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوستو یہ عجیب نیکی ہے، توحید اتنی عجیب نیکی ہے۔ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، یہ صداقت کے ساتھ انسان کے پاس ہو، یہ اتنی اونچی نیکی ہے کہ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے جب دعا کرو تو اس نیکی کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ یا رب اور تو کوئی نیکی نہیں، لیکن ایک نیکی کا پورا یقین ہے کہ تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور آپ کے پیغمبر محمد عربی جیسا کوئی محبوب نہیں ہے میرے دل میں۔ اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور یہ نیکی کتنی عجیب ہے، توحید والی اور رسالت والی، اسلام والی، ہر وقت انسان کی ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہے، جب بھی جہاں ہے یہ نیکی ساتھ ہے۔ اور اگر ظرف ہے، بہادر ہو، دل میں جگہ ہے تو دوسری نیکی بھی بتا دوں جو ہر وقت ساتھ ہوتی ہے، یہ نیکی بھی ہر وقت ساتھ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہاریں جب چہرے کے اوپر ہوں تو یہ سنت بھی ہر وقت ساتھ ہے اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ نہیں، آپ داڑھی والے لوگوں کو دیکھا کرو نا، یہ گندے لگتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو گندا لگ رہا ہوں؟ داڑھی میں ہی تو سب کچھ ہے، روب بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت بھی ہے، ثواب بھی ہے، حسن بھی ہے۔ 5 چیزیں گنوا دی، ارکان اسلام پورا ہو گیا۔ اس سنت پہ آؤ نا، اور پھر دیکھو کہ بہت سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، بہت سارے گناہ۔ یہ آڑ بن جاتی ہے، آڑ۔ یہ بعض لوگوں نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی ہوتی ہے، اور وہ بھی بات کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ دھوکہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتنی سی داڑھی کی سنت کی بھی قدر سمجھتے ہیں،
بہرحال دوستو، اسلام میں تو خوبی ہی خوبی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی برکت ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 1، مشرک کی مغفرت ان مقدس گھڑیوں میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کینہ کرنے والے، ناراضگی رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قطع تعلقی، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، دوستیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ہم دفتر کے ساتھ، کاروبار والے آپس میں ایک دوسرے کی جو دکانیں ساتھ ہوتی ہیں نا، ان کی بھی آپس میں تھوڑی بہت ہوتی ہے، ہرگز نہیں دوستو یہ رکھنا چاہیے۔ تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، کینہ رکھنے والے، لڑائی کرنے والے، بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، قطع تعلقی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی، شراب کا عادی جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور متکبر کی مغفرت نہیں ہوگی، جس کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ ٹخنے چھپا کر رکھنا دوستو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ یہ پینٹ ہو یا تیبند ہو یا شلوار ہو، ٹخنے ننگا رکھنا واجب ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، انسان کے وجود کا وہ ٹخنوں کا وہ حصہ جو تیبند یا شلوار وغیرہ سے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ تھے، پھر دارالعلوم کراچی پڑھانے کے لیے آئے، پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک درزی ان کے پاس جوڑا کپڑے کا ہدیہ لے کر آیا، تو فرمایا کہ ہدیہ قبول نہیں ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہو؟ کہا درزیوں کا کام کرتا ہوں۔ کہا سنت کے مطابق لباس سلائی کرتے ہو، ٹخنے ننگے رکھتے ہو؟ کہا نہیں حضرت، جیسے کوئی ناپ دے میں ایسے ہی سلائی کرتا ہوں۔ فرمایا آپ کی روزی تو مشکوک ہے، حرام حلال مکس ہے، میں آپ سے سوٹ ہدیہ نہیں لیتا ہوں۔ وہ درزی بھی کوئی سچا علماء سے محبت کرنے والا، دین سے محبت کرنے والا تھا نا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہے مولویوں نے ایسی دین کو یوں بنائے ہوئے، چلو اٹھو ادھر کہیں جاتے ہیں، یہ بڑے نخرے والے ہو گئے، رج گئے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ آ گیا۔ وہ سچا طالب تھا نا، عاشق تھا نا نبی کا، اور نبی کے شہر میں رہتا تھا۔ کہنے لگا حضرت پھر سنت کیا ہے؟ سوال کر دیا کہ حضور سنت کیا ہے؟ فرمایا سنت یہ ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا حصہ ننگا ہونا چاہیے۔ لباس کر سلانے والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، جو پہنے ان کے لیے بھی۔ اور میں نے وہ دکان دیکھی اس درزی کی، خیاط کی، اس میں لکھا ہوا تھا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار کے مطابق لباس سلائی کیا جاتا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔